پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل من العمل انما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ بے شک اللہ رب العالمین کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے، کسی بھی عمل کو شرف قبولیت سے نہیں نوازتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کو خالص طور پر اللہ رب العالمین کے لیے نہ کیا گیا ہو، اور اس سے اللہ رب العالمین کی رضا مقصود نہ ہو، یعنی صرف اور صرف اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو، اللہ کو راضی و خوش کرنا مقصود ہو، تب اس عمل کا کوئی فائدہ ہوگا اور نہیں تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، میری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گزشتہ اپنے خطبہ جمعہ میں نے یہ بات بتائی تھی کہ عبادت کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط ہے عقیدے کا صحیح ہونا۔ اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے تو ہماری تمام عبادتیں اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہوں گی، اور اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدہ ہمارا صحیح نہیں ہے، تو ہماری عبادتیں، ہماری محنتیں ضائع ہو جائیں گی اور ان کا کوئی اجر و ثواب ہم کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو عبادت کی قبولیت کی پہلی شرط عقیدے کا صحیح ہونا ہے، اور اس کے بعد جو دوسری شرط بتائی گئی ہے وہ ہے اخلاص، یعنی عبادت کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، خالص طور پر اللہ رب العالمین کے لیے وہ عبادت انجام دی جا رہی ہو، تب وہ عبادت قابل قبول ہے، اللہ رب العالمین اس عبادت کو قبول فرمائے گا۔ اور اگر وہ عبادت اللہ کے ساتھ غیر اللہ کے لیے بھی ہے تو ایسی عبادت ہمارے منہ پر مار دی جائے گی، اس کا کوئی صلہ و فائدہ نہیں حاصل ہونے والا ہے۔ اخلاص کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایسی عبادت جس سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، صرف اور صرف اللہ کی رضامندی مقصود ہو، کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، اور ہمارا رب ہم سے راضی و خوش ہو کر کے ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ انہیں صرف اور صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور دین کو اسی کے لیے خالص کر لیں، ساری چیزوں سے کٹ کر کے صرف دین کو اس کے لیے خالص کر لیں، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت صرف اور صرف اسی کے لیے کی جائے گی، عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائے گی، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے آستانے پر حاضر ہونا، غیر اللہ کے لیے کوئی بھی عبادت انجام دینا یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کی جانب کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، آپ اللہ کی عبادت کیجئے اور دین کو اس کے لیے خالص کر لیجئے، دین کو اس کے لیے خالص کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، دین کو اس کے لیے خالص کر کے اللہ کی عبادت کی جائے گی تو ایسی عبادت معتبر ہے، ایسی عبادت کا صلہ و فائدہ ہم کو ملے گا۔ اور اگر ہم نے غیر اللہ کے لیے عبادت کی، اللہ کے علاوہ اور کوئی ہمارے ذہن میں ہے، ہمارے دل میں کسی اور کا خوف بسا ہوا ہے، تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الا للہ الدین الخالص، خبردار آگاہ ہو جاؤ، دین کو اس کے لیے خالص کر لو، دین کو اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی عبادت صرف اللہ کی عبادت عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرو، دین کو اس کے لیے خالص کر لو، یعنی اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت یا اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور دین کو اس کے لیے خالص کر لو۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ تمہیں اللہ رب العالمین کو قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، قربانیوں کا خون نہیں پہنچتا ہے، لیکن پہنچتا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، آپ کے دلوں کا تقوی، آپ کے دلوں کا حال پہنچتا ہے کہ دلوں کی کیفیت کیا ہے، عبادت کرتے ہوئے دلوں کی کیفیت کیا تھی۔ وہ عبادت اللہ کے لیے کی گئی، کسی کو دکھلانے کے لیے کی گئی، شہرت طلبی کے لیے کی گئی، کس لیے وہ عبادت کی گئی؟ یہ اللہ رب العالمین دلوں کی جانب دیکھتا ہے، دلوں کے احوال کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ رب العالمین آپ کے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے کہ آپ آپ کا قد و قامت کتنا بڑا ہے، آپ کتنے فٹ کے ہیں، آپ بڑے لمبے چوڑے ہیں، آپ کے جسم کی جانب اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا ہے، ولا الی صورکم، نہ ہی صورتوں کی جانب دیکھتا ہے، شکلوں کی جانب نہیں دیکھتا ہے کہ آپ بڑے خوبصورت ہیں، نہیں، ولکن ینظر الی اعمالکم وقلوبکم، لیکن اللہ رب العالمین آپ کے دلوں کی جانب دیکھتا ہے اور آپ کے اعمال کی جانب دیکھتا ہے کہ آپ کے اعمال کیسے ہیں، اور آپ نے یہ عمل جو انجام دیا ہے آپ کے دل میں کون سی کیفیت تھی، کس کیفیت کے مالک تھے آپ کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ یہ عبادت جو آپ نے انجام دی وہ عبادت اللہ رب العالمین کے لیے کی یا کسی کو دکھلانے کے لیے کی، یا اور اس کے علاوہ کوئی مقصد آپ کا تھا؟ مسجد میں حاضر ہوئے عبادت کے لیے، لیکن کس مقصد کے تحت حاضر ہوئے؟ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی آپ کی نیت ہوگی اسی کے بقدر اللہ رب العالمین ثواب سے نوازے گا، اللہ رب العالمین اسی اعتبار سے ثواب دے گا۔ اگر ہماری نیت خالص ہے، اگر ہم نے سچی نیت اور صحیح نیت کے ساتھ اگر ہم نے عبادت انجام دی ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں اس پر ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر ہماری نیت خالص نہیں ہے تو ہم اللہ رب العالمین کے ثواب کے، اللہ رب العالمین سے ثواب کے طالب نہ ہوں، اجر کے طالب اس پر نہ ہوں۔ اسی طرح سے
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دو اے نبی میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہی کے لیے تمام اعمال انجام دیے جائیں گے، تبھی اس کا کوئی فائدہ ہوگا، کوئی اس کا صلہ ملنے والا ہے۔ اور اگر اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر کے لیے وہ عمل انجام دیا گیا تو وہ عمل دو کوڑی کا ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ، کوئی صلہ نہیں ہوگا۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں، اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں تو نیکیوں میں ہمارے یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو دکھلانا بھی چاہتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں کہ ارے فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا، اے فلاں میں نے تم کو یہ دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ صحابہ کرام کے اوصاف بتائے، مومنین کے اوصاف بتائے کہ مومن کیسا ہوتا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں، ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں، کوئی اور مقصد ہمارا نہیں ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم آپ سے بدلہ نہیں چاہتے ہیں، یعنی کھلا کر کے ہم آپ سے بدلہ نہیں لینا چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں آپ بھی ہم کو کچھ دیجئے گا، ولا شکورا، اور نہ ہی ہم اس کے طالب ہیں کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کیجئے۔ یہ اس کے ظرف کی بات ہے کہ وہ شکریہ ادا کرتا کہ نہیں کرتا ہے، لیکن کھلانے والے کو، دینے والے کو اس بات کا طلبگار نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کو دے رہا ہوں تو یہ میرا شکریہ ادا کرے، یہ اس کا بدلہ مجھے کچھ دے، نہیں، اس لیے نہیں، اجر کا طلب، اجر کو اللہ رب العالمین سے طلب کرنا چاہیے، صرف اور صرف اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کی خوشنودی کے لیے، اسی کو راضی کرنے کے لیے۔ ہمیں اور آپ کو کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیک عمل اسی کو راضی و خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے، اور کوئی مقصد نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اگر جنگ میں شرکت کرنا چاہے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس پر اس کو اللہ رب العالمین اجر و ثواب بھی دے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو شہرت بھی حاصل ہو جائے، اس کا بڑا نام بھی ہو جائے، بڑا چرچا بھی ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا شیء، کہ اس پر اس کو کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ اس نے 3 مرتبہ یہی بات دہرائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایسا ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی بات کہی کہ اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس کا کوئی اجر اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل من العمل انما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ بے شک اللہ رب العالمین کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے، کسی بھی عمل کو شرف قبولیت سے نہیں نوازتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کو خالص طور پر اللہ رب العالمین کے لیے نہ کیا گیا ہو، اور اس سے اللہ رب العالمین کی رضا مقصود نہ ہو،
یعنی صرف اور صرف اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو، اللہ کو راضی و خوش کرنا مقصود ہو، تب اس عمل کا کوئی فائدہ ہوگا، اور نہیں تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح کر دی، صاف کر دیا کہ اگر کوئی عمل اللہ کے لیے کیا گیا تو اس عمل کا فائدہ ہوگا، اور اگر غیر اللہ کو اس میں شریک کر لیا گیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، بڑی بہت خشوع کے ساتھ بڑی لمبی چوڑی نماز پڑھنا شروع کر دے، اس آدمی کو دکھلانے کے لیے۔ عام نمازیں ہماری ویسی نہیں ہوتی ہیں، تو یہ ریاکاری ہے، یہ شرک ہے، یہ غیر اللہ کے لیے ہم نے نماز پڑھی، یہ اللہ کے لیے ہم نے نہیں پڑھی، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہم نے نماز پڑھی۔ آج ہم عبادتیں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، لیکن کوئی ہے نیکی کر دریا میں ڈال، وہی والا حال ہمارا ہوتا ہے۔ کوئی عبادت کریں گے، کوئی نیکی کریں گے، جب تک 4 لوگوں سے بیان نہیں کر دیں گے تب تک ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری نیکی کا اس کا کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دے دی نماز تہجد پڑھنے کی، تو ہم اس کو جب تک بیان نہیں کر لیتے ہیں 2-4 لوگوں سے، تب تک ہمیں سکون نہیں آتا ہے۔ اگر ہم نے کوئی نیک عمل کر لیا، جب تک اسے 2-4 لوگوں میں بیان نہ کر دیا جائے تب تک ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ملا ہم کو۔ اور اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو پسند کرتا ہے، اپنے ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو متقی ہو، جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف بسا ہوا ہو، بے نیاز ہو، الخفیہ، اور عبادت کو چھپ چھپ کر کے کرنے والا ہو، پوشیدہ طور پر عبادت کو کرتا ہو، چھپ کر کے عبادت کرتا ہو، بیان نہ کرتا ہو۔ اور اگر ہم نے بیان کر دیا تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ من سمع سمع اللہ بہ، کہ جس نے کسی بھی معاملے کو سنا دیا، سنانے کے لیے کوئی عمل کیا، ان کو سنایا ان کو سنایا، تو اللہ رب العالمین بھی سنا دے گا ایسے ہی، یعنی اس کا کوئی صلہ کوئی بدلہ نہیں دے گا۔ وَمَن يُرَائِ يُرَائِ اللَّهُ بِهِ، اور جس نے دکھلانے کے لیے کوئی عبادت کی تو اللہ رب العالمین بھی اس کو لوگوں کے سامنے دکھلا دے گا، یعنی اس کا کوئی صلہ کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب ہم عبادت کریں تو عبادت محض اللہ رب العالمین کے لیے کریں، اللہ رب العالمین کے لیے اور کسی کے، اللہ رب العالمین کے علاوہ اور کسی کے لیے عبادت نہ کریں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور کے لیے عبادت کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہماری وہ عبادت بیکار ہے، دو کوڑی کی ہے، اس کا کوئی صلہ و فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، بلکہ متفق علیہ روایت ہے، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں بنو اسرائیل میں 3 لوگ کہیں سفر کر رہے تھے، وہ کہیں غار میں، کسی غار میں پھنس گئے، نکلنے کا راستہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے، اس کی تلخیص میں بیان کر رہا ہوں، پوری حدیث میں نہیں پڑھ رہا ہوں بلکہ اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں سے ایک شخص نے جو اپنے والدین کا بڑا مطیع و فرما بردار تھا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ ایک رات میں گھر دیر سے واپس لوٹا، میرے والدین سو چکے تھے اور میری عادت تھی کہ میں
جب بکریوں کا دودھ دوہتا تھا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، اس کے بعد پھر دوسرے لوگ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی اور بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک رات جب میں تاخیر سے گھر پہنچا تو دیکھا کہ ہمارے والدین سو چکے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، رات بھر میں ان کے سرہانے کھڑا رہا، اور جب صبح از خود وہ اٹھے تو میں نے وہ دودھ کا پیالہ ان کو پیش کیا۔ بچے میرے بھوک سے بلک رہے تھے، میرے پیروں کے آس پاس وہ بلک رہے تھے، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے والدین کو پلانے سے پہلے اپنے بچوں کو پلا دوں۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کی خاطر کیا ہے، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے، تو اے اللہ تو اس غار سے نکلنے کے لیے راستہ ہموار کر دے۔ تینوں لوگوں نے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر جو اعمال انجام دیے تھے، جو کام کیے تھے، محض اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے جو کام کیے تھے، اس کا تذکرہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے غار سے نکلنے کے راستے کو آسان کر دیا، چٹان کو ہٹا دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کوئی کام کریں گے، کوئی عمل کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں بھی برکت دے گا، اس دنیا میں بھی ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کا صلہ اور بدلہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ آج ہم کوئی عمل کرتے ہیں، اس پر اجر کے بھی طالب ہوتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی تعریف کرے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے منہ پر، آپ کے سامنے آپ کی تعریف کر رہا ہے، تو آپ اس کو اس سے روکیے، آپ منع کیجئے۔ کوئی تملق اور چاپلوسی کر رہا ہے، آپ اس کو روک دیجئے، منع کر دیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی حدیث کے مطابق آپ یہ دعا پڑھیے، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، کہ اللہ تو میرا مواخذہ نہ کرنا، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو اس کے متعلق میرا مواخذہ نہ کرنا۔ واغفر لی لا یعلمون، میرے گناہوں کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے، اے اللہ تو ہم کو تمام گناہوں سے بخش دے، جو بھی گناہ میرے ہیں اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے۔ جن کے بارے میں انہیں یہ نہیں معلوم ہے، جن کو میں جانتا ہوں یا تو جانتا ہے، میرا رب ہے، تو ساری چیزوں کا جاننے والا ہے۔ وَاجْعَلْنِي خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّونَ، اور جو ان کا وہم و گمان ہے تو مجھے اس سے بہتر کر دے، مجھے اس سے اچھا کر دے، مجھے اس سے اچھی زندگی نصیب فرما دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے انسان کو، یہ نہیں کہ بیٹھ کر کے تعریف سنیں کہ آپ بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے ایسے ہیں، بڑے ویسے ہیں۔ اس سے اخلاص کا جنازہ نکل جاتا ہے، خلوصیت کا جنازہ اس سے نکل جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ رب العالمین کی عبادت خالص طور سے کریں، اور اپنی تمام عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر لیں۔ اگر ہم اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا، اور اگر ہم نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کر لیا تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی کسی بھی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما دے، اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص للہیت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم جو بھی عمل انجام دیں، اللہ رب العالمین ان تمام اعمال میں اخلاص پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عبادتوں کے انجام، ہمیں عبادت گزار بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھ، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل